بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چغا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو بازار میں بک رہا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد جب تک خدا نے چاہا عمر رہی۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے پاس ایک ریشمی چغا تحفہ میں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میرے پاس کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 948۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بتلایا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جنگ بعاث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب حضرت ابو بکر دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 949۔ اور یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب خود میں نے کہا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھے اور آپ فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو اے نبی ارفدا۔ یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 950۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 951۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بعث کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 952۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجاء نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
پھر یہی حدیث بیان کی، آپ تاک عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔ اس پر ایک شخص ابو بردہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا۔ اس شخص نے کہا، میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسے اجازت دے دی کہ وہی قربانی کر دے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 954۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اور اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ براء کے ماموں بردہ بن نیار یہ سن کر بولے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبیحہ بنے تو بہت اچھا ہو۔ اس خیال سے میں نے بکری ذبح کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا، میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے بھی عزیز ہے، کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 955۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شاہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانہ میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلت کا بنا ہوا ایک منبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچا، اور لیکن وہ جھک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ واللہ، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا، با خدا، میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا، ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ کو کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 956۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 957۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے خبر دی
آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 958۔ ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کو اس زمانہ میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 959۔ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے واسطہ سے خبر دی، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 960۔